عائشہ سوچ میں پڑ گئی کیسے وہ لڑکا آیا تھا اور اس کی کلائی تھامنی چاہیے تھی، لیکن پھر دوسرے لڑکے کا آنا سب کچھ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ اسے ان دونوں لڑکوں سے وحشت ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا قتل کر دے۔ انہی سوچوں میں وہ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ عاہل عفان نے اسے فون کرتے ساتھ ہی سوال کیا۔ کیوں یار، آج تو مجھے پلیز یونی سے پک کر لے گا؟ خیریت تو ہے؟ ہاں یار، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پلیز تو مجھے پک کر سکتا ہے؟ اوکے، میں آ جاؤں گا۔ تھینک یو، عفان نے کہتے ساتھ ہی فون کٹ کر دیا۔ کل والا واقعہ اسے ابھی تک یاد تھا، مگر دوست تھا تو جانا پڑنا تھا۔ اس نے اپنا فون اور گاڑی کی کیز اٹھائی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونی کے باہر تھا کیونکہ چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں باہر کھڑا ہوں، تم آئے نہیں ابھی تک؟ عاہل نے فون اٹھاتے ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا۔ یار تھوڑا سا کام ہے، وہ بس کر لوں، آدھا گھنٹہ لگے گا۔ تو ایسا کر اندر آ جا۔ میں کیسے اندر آ جاؤں؟ ظاہری بات ہے ٹانگوں سے ہی چل کر آؤ گے، عفان نے کہا اور فون کاٹ دیا۔ عاہل کو ناچار اندر جانا پڑا کیونکہ اس کا واپس جانے کا موڈ نہیں تھا۔ ابھی وہ اندر انٹر ہی ہوا تھا کہ ایک اور ہی دنیا آباد تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، جگہ جگہ لڑکے اور لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں کھڑے باتوں میں مگن تھے۔ بلیک شرٹ اور پینٹ پر سن گلاسز لگائے، چہرے پر وہی سنجیدگی لیے وہ قیامت ڈھا رہا تھا اور بہت سی لڑکیوں کی نظر کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اپنے اوپر نظریں وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ بغیر کسی کی طرف توجہ دیے وہ وہاں موجود گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ گیا اور عفان کا انتظار کرنے لگا۔ اب بھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر اسی لڑکی پر پڑی۔ وہ آج بھی سر پر حجاب کیے اپنے گرد کالی لمبی چادر لپیٹے ہوئے تھی، چہرے پر معصومیت واضح تھی، اپنے ارد گرد سے بے خبر نظریں جھکائے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چند پل یوں ہی اسے دیکھتا رہا، جانے کیوں وہ اسے سب سے الگ لگی تھی۔ باقی لڑکیوں کی طرح کسی بھی آسائش سے پاک چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جو اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ وہ خاموشی سے بغیر کسی کی طرف دیکھے گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئی اور وین کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی وین کے آنے میں ٹائم تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی اور اس میں محو ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ سامنے بیٹھا شخص اس کی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ کتاب پڑھنے میں اس قدر محو تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ شخص آیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ ہیلو، میں نے دیکھا کہ آپ ہیں تو سوچا کہ سلام ہی کر لوں۔ اگر کوئی اور اس شخص کو دیکھتا تو یقین ہی نہ کر پاتا کہ یہ وہی عاہل ہے۔ لڑکیوں سے دور بھاگنے والا آج خود ایک لڑکی کو مخاطب کر رہا تھا۔ کر لیا سلام، اب آپ جا سکتے ہیں، عائشہ نے چہرے پر سخت تاثرات لیے ہوئے کہا۔ دراصل مجھے اس دن کے لیے سوری کہنا تھا۔ یہ کیا کسی کے سامنے نہ جھکنے والا آج کسی اور کی غلطی پر اپنے آپ کو جھکا گیا۔ ہاں سوری، بہت سے آپ جیسے لوگ دیکھے ہیں، پہلے غلطی کرتے ہیں اور پھر معافی مانگنے آ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کی ایک غلطی سے ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ عائشہ کے لہجے میں سختی برقرار تھی۔ کسی کی ایک نہ سننے والا آج خاموشی سے یہ سب سن گیا تھا۔ عائشہ اٹھی، اپنی بک بیگ میں ڈالی اور سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی کہ عاہل نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی۔ عائشہ بے اختیار پلٹی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ عاہل پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں موجود لڑکے اور لڑکیاں اب ان کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یوں کسی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پہلے معافی مانگتے ہیں اور پھر وہی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ جیسے مرد ہی ہوتے ہیں جو اپنے ملک اور معاشرے کو بدنام کرتے ہیں۔ یوں کسی کا بھی بیچ راستے میں ہاتھ تھام لینا کہاں کی شرافت ہے؟ یوں کرنے سے دوسروں کی نظروں میں تو آپ ہیرو بنے ہوں گے، لیکن میری نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، تم گھٹیا ہو۔ یہ تو مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا، لیکن آج مجھے یقین بھی ہو گیا ہے۔ اب کی بار عائشہ کا لہجہ اونچا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا آگے کو بڑھ گئی اور باہر نکل گئی جہاں وین کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس کا بھیڑ دیکھ کر عفان اس جانب آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عاہل اس وقت غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ بھی عائشہ کے پیچھے باہر نکلا، عفان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ تو خود کو سمجھتی کیا ہو؟ یوں سب کے سامنے مجھے بے عزت کیا اور میں چپ رہوں گا؟ خاموش تماشائی بنے سب کچھ دیکھتا اور برداشت کرتا رہوں گا؟ نہیں، یہ تمہاری بھول ہے، میں اپنی بے عزتی کا حساب ضرور لوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ زور سے اس کی کلائی تھامے آنکھوں میں غصہ لیے دھاڑتے ہوئے اس نے کہا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ایک جھٹکے سے عاہل نے اس کی کلائی چھوڑی اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ عائشہ اب واقعی ڈر گئی تھی۔ اس میں جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے شدید قدم اٹھایا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ایک حرکت اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ عائشہ گھر پہنچی، اس کی حالت آگے ہی بہت خراب تھی، لیکن اسے دھچکا تب لگا جب گھر پر آنے موجود نہیں تھی۔ اس نے ہر جگہ دیکھا مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آئیں۔ وہ پریشانی سے
ساتھ والے گھر کی جانب بڑھی اور سن کر اسے دھچکا لگا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے رکشہ کروایا اور فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ اس وقت ہسپتال میں موجود تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ کیانی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس لیے انہیں فوراً ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ وہ کھڑی ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر تھیٹر سے باہر نکلے۔ آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ اس نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ جی، عائشہ نے بمشکل جواب دیا۔ سوری، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم انہیں نہیں بچا پائے۔ وہ الفاظ ادا کر رہے تھے اور عائشہ کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ کس طرح وہاں کھڑی تھی یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ڈاکٹر تو کہہ کر چلا گیا لیکن عائشہ وہیں زمین پر ڈھہ سی گئی۔ ایک ہی تو اپنا تھا اس کا اس دنیا میں، وہ بھی اسے آج اس بھری عارضی دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کے جینے کا مقصد بھی ختم ہو گیا ہے۔ جو درد ملا بہت گہرا ہے۔ مجھ سے بچھڑنے والا ہی صرف میرا اپنا تھا۔ گھر میں محلے کی کچھ خواتین موجود تھیں۔ عائشہ میت کے سامنے بیٹھی بے آواز رو رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ یوں اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا۔ لیکن یہی تو زندگی ہے، انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی سب کچھ تو نہیں ہوتا نا۔ خیر، باہر سے میت کو لے کر جانے کا شور اٹھا۔ عائشہ ابھی بھی بے یقینی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کر رہی ہو۔ بیٹا حوصلہ کرو بچے، ایک خاتون نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مرد آئے اور میت کو اٹھا کر لے گئے۔ عائشہ ان خاتون کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی، جبکہ وہ اسے حوصلہ دیتی رہیں۔ روتے روتے عائشہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی۔ سردی کے موسم میں بھی اس کے چہرے پر پسینہ تھا، جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ اس نے فوراً آنے کو آواز دی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کمرہ خالی تھا، یعنی وہ خواب نہیں تھا، سچ تھا۔ اس کی جان سے عزیز آنی سچ مچ اسے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ میرے غموں کو بانٹنے والا، ظالم دنیا سے بچانے والا، وہ ایک شخص جو کل کائنات تھا، بھری دنیا میں مجھے تنہا کر گیا از خود۔ اے وقت کچھ ایسا کر، کچھ دیر تو تھم جا، مجھے نہ سمجھ، انسان کو ابھی ظالم دنیا کو پہچاننا ہے۔ وقت بیت رہا تھا کیونکہ اسے تو بیتنا ہی تھا۔ وقت اگر کسی کے لیے رک جائے تو وہ بھلا وقت ہی کہاں۔ آنی کی وفات کو 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ عائشہ کی زندگی جیسے بے معنی ہو گئی تھی۔ اس نے یوں نہیں جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ راتوں کو اکثر وہ ڈر جاتی لیکن اسے بہلانے والا، اس کا ڈر ختم کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ آنی نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، گھر کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی، مرتی کیا نہ کرتی۔ اٹھی، اپنا حجاب کیا، چادر لی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پہلے کی طرح اس کے چہرے پر بالکل رونق نہیں رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بہار کے بعد خزاں آئی ہو۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھتا تو بالکل یقین نہ کرتا کہ یہ وہی عائشہ ہے۔ بازار پہنچ کر اس نے ضرورت کا سامان لیا اور گھر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی راستے میں ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی، اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہ چونک گئی۔ وہ ابھی اس کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک نسوانی وجود کمرے میں داخل ہوا۔ میڈم جی، یہ صاحب جی نے بھجوائے ہیں کپڑے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کیوں؟ اس کے الفاظ ٹوٹے تھے۔ پتہ نہیں جی، صاحب جی نے کہا تو میں لے آئی، آپ یہ پہن لیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ عائشہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ خاموشی سے یہ جوڑا پہنا اور باقی چیزیں بھی بھجوا دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں بھلا یہاں کیوں رہوں گی؟ ہاں، میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں جاؤں گی۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، اس نے آرام سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کچھ دیر بعد تمہارا نکاح ہے۔ آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ایسا ہی کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ اس نے اس کے چہرے کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرے۔ اب فوراً سے یہ جوڑا پہنو، نکاح خواہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ حکم چلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ عائشہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، تیار ہوئی، ہاتھوں میں بے دردی سے چوڑیاں پہنیں۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ کو نیچے لایا گیا۔ لاؤنج میں نکاح خواہ کے ساتھ چند گواہ موجود تھے۔ نکاح پڑھوایا گیا۔ عائشہ نے جن لمحات میں بول، ادا اور دستخط کیے، یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ایک ہی پل میں اس نے اپنی ساری زندگی اس شخص کے نام کر دی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ تو صرف وہی الفاظ جو اس نے اسے کہے تھے، اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑی۔
सब जा चुके थे। आयशा अभी भी इसी जगह बैठी हुई थी। आहिल अंदर आया, एक नज़र इस पर डाली। आयशा फौरन खड़ी होगी। आहिल इसके करीब आया, इसे बाजू से थामा और घसीटने के से अंदाज में ऊपर कमरे में ले गया और बेड पर फेंका। आयशा इससे सख्ती की तवक्को ही रखती थी, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि इस कदर सख्ती होगी। आयशा की आंखों में नमी आ गई। इस कदर सख्ती इसकी 22 साल ज़िंदगी में किसी ने नहीं की थी। सबके सामने बेइज्जत किया था ना तुमने मुझे, लेकिन मेरे पास तो पूरी ज़िंदगी है तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। चुन चुन कर बदले लूँगा, आइल ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि आयशा बिस्तर पर ढह सी गई। वो लॉन में अपनी ही सोचों में टहल रही थी जब बुआ ने इसे आवाज़ दी, बेटा आ जाएं, खाना खा लें। उन्होंने मोहब्बत से कहा। वह इनके पीछे होली और खामोशी से खाना खाने लगी। बेटा अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। नहीं नहीं बुआ, मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। इसने फ़ौरन इन्हें टोका। भला माँओं की बात भी बच्चों को बुरी लगती है और माँ बाप बच्चों से माफ़ी नहीं मांगते। इसने मुस्कुराते हुए कहा। बुआ भी मुस्कुरा दी और इसे इसकी खुशियों की दुआएं देने लगीं। रात काफ़ी लेट आहिल घर आया था। आयशा ने इसका इंतज़ार किया, लेकिन जाने कब इसकी आंख लग गई। वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने आयशा बेड पर सो रही थी। इसको गुस्सा आने लगा। इसने ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया, लेकिन आयशा टस से मस न हुई। वो गहरी नींद में थी। आहिल टाई की नोब खोलकर अपनी शर्ट्स के ऊपर के 2 बटन्स खोले और रिलैक्स से अंदाज में सोफे पर बैठ गया और सिगरेट फूंकने लगा, लेकिन आयशा बिल्कुल भी नहीं हिली। अब आहिल की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो गुस्से से उठा और ज़ोर से इसे झंझोड़ डाला। आयशा फ़ौरन से उठ बैठी। क्या हुआ? इसने घबराते हुए कहा। मेरा चैन बर्बाद हुआ, आहिल बड़बड़ाया। आयशा ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। आप आगे खाना लाऊं? नहीं। कॉफ़ी लाऊं? नहीं। तो फिर आपने उठाया क्यों है मुझे? इसने नासमझी से इसकी जानिब देखा। मुझे सोना है तो आप सो जाएं, मैंने आपको कौन सा मना किया है? मैंने यहाँ बेड पर सोना है। उफ, पूरा बेड खाली पड़ा है तो आप सो जाएं। आयशा झंझलाई। मैं अकेला सोऊंगा? तो मैं कहाँ सोऊंगी? वो सामने सोफ़ा पड़ा है ना, इस पर सो जाओ। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मैं सुकून से सो जाऊंगी। ये कहकर आयशा वापस लेटने ही वाली थी कि आहिल ने इसे ज़ोर से पकड़ा। मेरा दिमाग मत खाओ और जो कहा है वो करो, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। आयशा फ़ौरन उठी, अपना तकिया और चादर उठाई, सोफ़े की जानिब बढ़ गई। आहिल भी फ्रेश होने चला गया। बाहर आया तो आयशा सोफ़े पर ही सो रही थी। इसने एक नज़र आयशा पर डाली और खामोशी से बेड पर लेट गया। फजर के वक्त आयशा की आंख खुली। वो उठी, वज़ू बांधा और नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़ के दुआ के लिए हाथ उठाए। इसकी नज़र सामने लेटे इस जालिम पर पड़ी। या अल्लाह, तूने इन्हें मेरे नसीब में तो लिख दिया है। जिस कदर ये बाहर से खूबसूरत हैं, इसी तरह इन्हें अंदर से भी खूबसूरत बना दें। अल्लाह तू तो रहीम है, कुछ भी कर सकता है। मेरे अल्लाह मेरी इस दुआ को भी कबूल फरमाए। ये कहकर इसने मुँह पर हाथ फेरा और बाहर लॉन में चली गई। इसे ऐसे लग रहा था कि आज काफ़ी अरसे बाद वो खुली फ़ज़ा में आई है। वो वॉक करने लगी। ये वक्त तो हमेशा से ही इसे बहुत पसंद था। आहिल की आँख खुली। इसकी नज़र सामने सोफ़े पर पड़ी तो वो खाली था। वो एकदम उठ बैठा। इधर उधर देखा, वो इसे कहीं भी नज़र नहीं आई। वॉशरूम देखा तो वो भी खाली था। अब की बार इसे सच में परेशानी ने आ घेरा था। वो बाहर की जानिब बढ़ा। किचन लाउंज कहीं पर भी वो नहीं थी। वो बाहर लॉन की जानिब बढ़ा तो वो इसे सामने टहलते हुए नज़र आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहिल ने सवाल किया। आयशा ने इसकी जानिब देखा। वो बगैर जूते के थे। वॉक कर रही थी। आपको कुछ चाहिए था? नहीं, अंदर चलो, बीमार होने का इरादा है क्या? इतनी ठंड है, ऊपर से कोई शॉल भी नहीं ले रखी। आयशा ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। रात को तो इसे बिल्कुल ख्याल ना आया था कि वो सो रही है। जी मैं आती हूँ, आप चलें, मेरे साथ चलो अभी अंदर, आहिल ने हुक्म चलाया। आयशा को नाचार इसके पीछे अंदर जाना पड़ा, नहीं तो इसका अभी 1 घंटा और वॉक करने का इरादा था। नाश्ता बनाऊं आपका? हाँ प्लीज़, मैं फ़्रेश हो आऊँ। जी। वो ये कहकर इसके पास से गुजरने लगी जब आहिल ने इसकी कलाई थामी। सुनो जी। दोनों की आंखें मिली। आहिल ने फ़ौरन आंखें फेर ली। कुछ नहीं, वो ये कहकर ऊपर चला गया, जबकि आयशा किचन की जानिब बढ़ी। नाश्ता तैयार था। आहिल भी तैयार होकर नीचे आ गया। वो ऑफिस जाने के लिए फुल रेडी था। सुनो, शाम को तैयार आना, कहीं जाना है। कहाँ? आयशा ने सवाल किया। आहिल ने इसकी जानिब देखा। आई एम सॉरी। आयशा ने फ़ौरन माजरत की। भला आहिल कहाँ किसी को जवाब देता था। फ्रेंड के यहाँ इनवाइटेड हैं, आहिल ने जवाब दिया। आयशा को हैरानगी तो हुई, मगर इसने जाहिर नहीं किया। जी ठीक है, हम। आहिल बाहर की जानिब बढ़ गया। आयशा भी इसके पीछे चल दी। क्या हुआ, कुछ कहना है? आहिल को इसके पीछे आना अजीब लगा। नहीं तो फिर पीछे क्यों आ रही हो? वानी कहती थी कि
अच्छी बीवियां अपने शौहर को बाहर तक छोड़ कर आती हैं। आप मुझे डांटते हैं तो क्या हुआ, मैं हूं तो आपकी बीवी ही ना, आयशा ने मासूमियत से कहा। आहिल को इस पर इंतहा का प्यार आया। वो हल्का सा मुस्कुराया तो मतलब पत्थर दिल पिघलना शुरू हो चुका था। आयशा भी मुस्कुरा दी। आहिल गाड़ी में बैठा और जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया आयशा वहीं खड़ी इसकी राह तकती रही। मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। आहिल ये कहकर बगैर इस पर नज़र डाले नीचे की जानिब बढ़ गया। आयशा ने सैंडल्स पहने और कमरे से बाहर निकल गई। आहिल गाड़ी से टेक लगाए खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और इसकी नज़र अचानक सामने इस पर पड़ी तो मानो पलटना भूल गई। आयशा काले और लाल रंग का सूट पहने, साथ में इसी का हमरंग हिजाब, हल्का हल्का मेकअप किए बहुत हसीन लग रही थी। काले रंग के हिजाब में इसका चेहरा मजीद खूबसूरत लग रहा था। आहिल ने भी ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था, वो भी क़यामत ढा रहा था। चलें, आयशा ने इसे कहा जो कि अपने ही ख्यालों में गुम था। हाँ, आहिल गड़बड़ाया। आयशा ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। वो अभी भी इसी पोजीशन में खड़ा था। बैठेंगे तब ही जाएंगे ना? हाँ, तुम बैठो।